ابو محذورہ ابھی نو عمر تھا، مسیں بھی نہیں بھیگی تھیں، اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ وہ مکہ کا باسی تھا اور مکہ فتح ہو چکا تھا، مگر ابھی وہ اسلام کی نعمت سے محروم تھا۔ مکہ کے دیگر نوجوانوں کی طرح وہ بھی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ بکریاں چراتا ایک وادی سے گزر رہا تھا۔ ادھر اللہ کے رسول بھی کسی جنگ میں شرکت کے لیے وہاں سے گزر رہے تھے۔ ایک وادی میں پڑاؤ ڈالا گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ حضرت بلال کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے اذان دینا شروع کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند آواز دوسری وادی میں بکریاں چراتے ہوئے ابو محذورہ نے سن لی۔ اس نے دل لگی کے طور پر اس کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ اس کے دوسرے دوست خاموشی سے اس کی آواز سن رہے تھے۔ بلال اذان دیتے رہے اور ابو محذورہ اس کی نقل اتارتے رہے۔ انداز میں تمسخر تھا مگر آواز غضب کی تھی۔ پھر ابو محذورہ کی قسمت جاگ گئی۔ اس کی خوبصورت آواز کو سرور کائنات نے سماعت فرمایا۔ آواز اچھی لگی۔ اذان ختم ہوئی تو حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس اذان دینے والے کو لے کر آئیں۔ وہ پہاڑ کے پیچھے گئے، نوجوانوں کو پکڑ کر اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے ابھی ابھی کس نے اذان دی ہے؟ اب انہیں خجالت محسوس ہوئی، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ تو مسخرانہ طور پر اذان دے رہے تھے۔ آپ نے ایک کو فرمایا، تم اذان دو۔ اس نے اذان کہنی شروع کی تو اس کی آواز خوبصورت نہ تھی۔ اب دوسرے کو اشارہ ہوا، اس کی بھی آواز خوبصورت نہ تھی، اور اب ابو محذورہ کو اشارہ ہوا اور اس کی آواز دلوں میں اترنے والی تھی۔ ارشاد ہوا، تم نے ابھی ابھی اذان دی ہے؟ کہنے لگا، ہاں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو آگے بڑھایا، ابو محذورہ کا امامہ اتارا، اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس بچے میں برکت دے اور اسے اسلام کی ہدایت فرما۔ ابو محذورہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول کا لمس، وہ مبارک ہاتھ، لمس کی لذت، اور پھر اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو محذورہ کو مزید بشارت دی اور وظیفہ مقرر فرمایا، جاؤ تم مکہ والوں کے مؤذن مقرر کیے جاتے ہو، اب تم اہل مکہ کے مؤذن ہو۔ ابو محذورہ نے کہا، اب ان بالوں کو میں نہیں کٹواؤں گا جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست شفقت رکھا ہے۔ مکہ مکرمہ میں کم و بیش 300 سال تک ان کی اولاد بطور مؤذن اذان دیتی رہی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ نگہبان۔